وہ حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ سنیے گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، شرک نہیں کرتا ہے، شرک سے باز رہتا ہے، وہاں پہ جائے گا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن افترى على اللہ الكذب، پس جس نے باندھا جھوٹ اللہ تعالیٰ پر، من بعد ذالک، اس جھوٹ کے ظاہر ہو جانے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، فاتبعوا، پس تابعداری کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، جو کہ یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، و مشرکین میں سے نہیں تھے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ بکہ یعنی مکہ ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو جائے گا، وللہ علی الناس، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، ومن کفر، اور جس نے انکار کر دیا، فإن اللہ غنی، پس بے شک اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہے، غنی ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو اس کے باوجود اس طرح ظاہر ہو چکا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ حرام نہیں تھا، یہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر حرام ہوا، انہوں نے اپنی کارستانیوں کی وجہ سے حرام کروا لیا، یا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ویسے ہی ایک بیماری کی وجہ سے حرام کر لیا اس کو، یعنی حرام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حرام بالکل کرا دیتے، نہیں بلکہ کھاتے نہیں تھے، پرہیز کرتے تھے اس سے، تو لیکن رب العالمین نے فرمایا اگر سچے تو پھر لے کے آؤ۔ اگر یہ سارا کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی ویسے ہی تھا تو پھر کیا اللہ نے فرمایا وہ جھوٹا آدمی ہے، فاولئک هم الظالمون، پس ایسے لوگ ہیں ہی ظالم، ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں، لہذا کل، اے پیارے پیغمبر فرما دو، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرما دیا، جو کچھ پیچھے بیان کیا، پوری صورت میں جو کچھ بیان ہوا، جناب اللہ پاک کی توحید کو بیان کیا گیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا گیا، اس کے اوپر شبہات کے جواب دیے گئے، عقلی نقلی دلائل سے سمجھا دیا گیا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ سچ فرمایا رب العالمین نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا اس سچ کو مان لو اور رب العالمین کی طرف آ جاؤ، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر آ جاؤ، اس کی بات جناب ملت ابراہیمی کے تابعدار بن جاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیفہ، یکسو ہونے والے تھے، وہ صرف اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، لہذا تم بھی ایسے بن جاؤ۔ اور وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تم تو کہتے نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، حالانکہ سوچو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرتے ہی نہیں تھے، اور تم تو شرک کے دل داتا ہو، تو تم شرک کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو ابراہیمی نہیں کہہ سکتے جس وقت تک تم شرک میں مبتلا ہو۔ شرک سے باز آ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تابعداری اختیار کر لو، پھر تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ سکتے ہو۔ وما کان من المشرکین، اور آگے مزید ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مزید وہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو جی نبی علیہ السلام اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تو کعبہ جو ہے وہ یعنی قبلہ وہ بیت المقدس تھا، بیت اللہ تو تھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیت المقدس پہلے کا ہے، بیت اللہ بعد کا بنا ہوا ہے، لہٰذا ہم تو جو پہلے بنا ہوا اس کی طرف منہ کرتے ہیں، اور یہ بعد والے کی طرف کرتے ہیں، لہٰذا ہم زیادہ عزت والے ہیں، زیادہ احترام والے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ جواب دیا، ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا گھر جو دنیا میں بنا وہ کون سا بنا ہے؟ مکہ۔
خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلا گھر بنا ہے، یعنی ان اول بیت، بے شک پہلا گھر جو بیت اللہ ہے، وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ تھا، جو بکہ ہے، اس کو بکہ کہا جاتا ہے، یعنی بکہ مطلب اس کا مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مکہ کے 15 نام لکھے ہوئے ہیں، تقریباً کتنے نام لکھے ہیں؟ 15، ان میں سے ایک بکہ، یعنی یہاں پہ بکہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے، بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ بکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کی رب العالمین نے گردن توڑ کے رکھ دی ہے۔ بکہ مطلب ہوتا ہے گردنوں کو توڑنے والا، بکہ کا معنی کیا ہے؟ گردنوں کو توڑنے والا۔ تو یہاں پہ جو بھی انسان، پہلی بات تو جو انسان یہاں پہ جاتا ہے اپنے آپ کو نیچا کر کے ہی جاتا ہے، اپنے آپ کو، جب دیکھیں نا انسان حج کرتا ہے کپڑے بھی اتار دیتا ہے، سر بھی گنجا کرا دیتا ہے، اور برا حال، نہانا بھی نہیں ہے، خوشبو بھی نہیں لگانی ہے، اور گندے میلے کچالے کپڑے، مطلب اپنی گردن نیچے کر دیا، اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی ہے، اس کا مطلب ہے بکا۔ اور دوسرا مطلب کہ یہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ آئے اس کو گرانے کے لیے، جیسے ابرہا نے ہاتھی لے کے آیا کہ میں اس کو کھینچ کے لے جاؤں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن رب العالمین نے گردن توڑ کے رکھی گی نا اس کی۔ تو یہ بکا کا مطلب یہ ہے کہ گردنوں کو توڑنے والا، اور مکہ کا مطلب یہ ہے کہ مٹانے والا۔ مکہ کا معنی کیا ہے؟ مٹانے والا۔ تو جو انسان وہاں پہ جائے گا، شرک نہیں کرتا ہے، شرک سے باز رہتا ہے، وہاں پہ جائے گا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اگر اللہ پاک نے طاقت دی ہے تو وہاں پہ ضرور جائے۔ للذی ببکہ، جس کو بکہ کہا جاتا ہے، مبارکن، وہ برکت والا ہے، وہ ہدن، اور ہدایت والا ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے، یعنی جہان والوں کو اپنا رخ بتا دیتا ہے کہ میں کس طرف ہوں، تو میری طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ انسان جہاں بھی ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم وہاں پہ ہے، اور مقام ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے، اس میں لمبی سے تفسیر ہے لیکن مختصر کیا ہے کہ مقام ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ آج بھی وہ پتھر وہاں پہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس کے اوپر موجود ہے، باقاعدہ وہاں پہ رکھا ہوا، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر کھڑے ہوتے وہ گو والا کام کرتا تھا، یعنی جس طرف جانا چاہتے ہیں اوپر وہاں پہ پتھر لگانا ہے، پتھر کو پکڑتے وہ خود بخود اٹھا کے ان کو اوپر لے جاتا، وہاں پہ جا کر پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جو کچھ اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ یہ ابھی سے نہیں، شروع سے ہی لوگ اس کو، یعنی اگر وہاں پہ باپ کا قاتل بھی چلا گیا نا اس کو بھی انسان چھیڑتے نہیں ہے کہ یہاں پہ امن ہے، اللہ کی طرف سے یہاں پہ امن دے دیا گیا ہے، ہم یہاں پہ کچھ نہیں کریں گے، باہر نکلیں گے تو پکڑیں گے، وہاں پہ کھڑے ہو کر انسان پکڑ نہیں سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہر چیز کو امن ہے، نہ وہاں پہ وہاں سے گھاسو کھیڑ سکتے ہیں، نہ وہاں شکار کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جوں تک نہیں مار سکتے، ہے نا امن، اتنا امن کی بات ہے وہاں پہ۔ اس لیے آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب خانہ کعبہ تو بن گیا، خانہ کعبہ بننے کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت، مطلب وہاں پہ آنے جانے کا خرچہ، گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے، ایک دفعہ اس کی زندگی میں کیا کرنا؟ حج کرنا فرض ہے۔ جو انسان حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا ہے، وہ حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ سنیے گا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے، چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ حضرت فاروق اعظم نے، بالکل صحیح روایت ہے، صحیح سند ہے اس کی، یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ کیا ہے کہ جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے لیکن نہیں کرتا ہے، چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے۔ اور ایک اور فتویٰ اسی کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی حج فرض ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا ہے، اور جیسے آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے، بڑا مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں جاتے ہیں، اپنے کام سنبھال رہے ہیں سارا کچھ، تو فاروق اعظم کا فتویٰ مزید سنیے گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جو کوئی، میرا دل کرتا ہے کہ بندوں کو بھیجوں، دیکھوں جا کے جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی وہ نہیں جاتے ہیں، میں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤں، جزیہ لگاؤں، وجہ کیونکہ مسلمان رہے نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، 2 دفعہ فرمایا مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، جس طرح کافروں کے اوپر ٹیکس لگتا ہے میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں،
حج فاروق اعظم کا فتویٰ ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جس انسان کے اوپر حج فرض ہے اس کو حج کرنا ہے، ایک بار زندگی میں ضرور جانا چاہیے، وگرنہ بڑے بڑے احکامات خراب کر رہا ہے۔ چونکہ انسان کے اوپر دیکھا جائے نا، حدیث میں آتا ہے 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، کتنی ہیں؟ 5 ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، اس کے اندر حج بھی موجود ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے آنے جانے کی تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہے۔ امن کفر، اور جو کوئی حج نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو پرواہ، کوئی جائے نہ جائے اللہ کو پرواہ نہیں، جائے گا تو اپنا فائدہ، نہیں جائے گا تو اپنا نقصان، اللہ کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے۔ ان اللہ غنی، بس بے شک اللہ تعالیٰ اللہ پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے، یعنی جہان والے یہ نہ سمجھے کہ ہم ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کی الوہیت چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پرواہ ہے، کرو گے تو اپنا فائدہ، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے توفیق نصیب